جب مجھے انوائٹ کیا جائے تو آپ کھول دیجیے گا. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Today is the 40th day of our series of recitations of Ziyarat Ashura, which is incredibly sad. It feels like it's become a part of our daily lives, mashallah. On behalf of the QBZ team, could I express our deepest gratitude for all the reciters during these 40 days? May Allah reward them for their deeds. Securing the reciters has not been an easy task, and so I'd also like to extend our gratitude for all the organizers behind the scenes. You know who you are, to make this happen. MashaAllah, again, may you be rewarded for your wonderful deeds in this. Finally, we'd like to thank you all for joining us for the last 40 days with your du'as and prayers. Just by sheer attendance, we really appreciate that, and may Allah accept you all for your efforts. We are all aware of the power of reciting Ziyarat Ashura just once, but the magnitude of this process, this act, repeated 40 days in a row, simply can't be put in words or figures. Please all raise your hands and your hearts in the comfort of your homes to pray for all those struggling right now and all aspects of their lives. It takes me great pleasure now for our final day of recitation that we'd now like to invite a renowned Noakhwan, Brother Shuja Rizvi, who'll be reciting for us with the loudest of salawats. Allahumma salli ala. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل برائے تاجیل ظہور امام زمان بصدائے بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ایک دفعہ مجھے کنفرم کر دیں کہ آپ کو میری آواز بالکل صحیح آ رہی ہے. امید کرتا ہوں کہ میری آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے. اس سے پہلے کہ زیارت عاشورہ کا آغاز کریں، یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں چند اشعار مولا متقیان کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں. تو چاہتا ہوں کہ امام علی مقام کے حوالے سے کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کروں، اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ زیارت عاشورہ کی طرف جائیں. اس سے پہلے کہ ان اشعار کا آغاز کروں، میں ایک بات بتا دوں کہ اس کا ڈیوریشن تقریباً 1 گھنٹہ ہوگا کہ ہم 1 آور میں یہ پورا سیشن کمپلیٹ کر لیں گے. اور درخواست گزار ہوں آپ سے کہ آپ اپنے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، تمام مراج عظام جو جہان فانی سے کوچ کر گئے، تمام شہداء ملت جعفری کو شامل کرتے ہوئے، اور مقامات مقدسہ میں موجود مجاہدین کی کو شامل کرتے ہوئے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، سردار قاسم سلیمانی، ان کے ساتھ شہید ہونے والے ان کے رفقا، ان سب کو شامل کرتے ہوئے میرے والدین کو بھی شامل کیجیے گا، اور ہر اس مومن اور مومنہ کو بھی شامل کر لیں جس کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. ان سب کی بلندی درجات کے لیے ایک بار مل کے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اور درخواست گزاروں کہ دعا کریں بحق بیمار کربلا، بحق طبیب زہرا سلام اللہ علیہ. جو بھی بیمار ہے پروردگار عالم اس کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے انشاءاللہ. مل کے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو سوئے نجف نہ دیکھے وہ نظر نظر نہیں ہے، جو سوئے نجف نہ دیکھے
وہ نظر نظر نہیں ہے جو علی سے بے خبر ہے، اسے کچھ خبر نہیں ہے۔ در علم پر کھڑا ہوں مجھے کیا خبر نہیں ہے، در علم پر کھڑا ہوں مجھے کیا خبر نہیں ہے، جو میں معتبر نہیں تو کوئی معتبر نہیں ہے۔ نہ منافقت میں ڈھلنا نہ منافرت میں جلنا، نہ منافقت میں ڈھلنا نہ منافرت میں جلنا، جو علی کا ہو گیا ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہے، جو علی کا ہو گیا ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہے۔ میں سمجھ سکوں علی کو تو رسول بن نہ جاؤں، رسول خدا کا ارشاد علی یا تم مجھے یا تو تمہیں میں نے پہچانا یا خدا نے پہچانا۔ میں سمجھ سکوں علی کو تو رسول بن نہ جاؤں، بس اب اور اس سے آگے مجھے کچھ خبر نہیں ہے۔ نہ ٹھہر عروج خستہ یہ ہے کربلا کا رستہ، نہ ٹھہر عروج خستہ یہ ہے کربلا کا رستہ، تیرے پاؤں شل ہے تو کیا تیرے پاس سر نہیں ہے، تیرے پاؤں شل ہے تو کیا تیرے پاس سر نہیں ہے، جو علی سے بے خبر ہے اسے کچھ خبر نہیں ہے۔ مل کے باواز بلند فرما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ چند اشعار آپ کے سامنے اور پیش کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم زیارت عاشور کا آغاز کریں گے۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد۔ ایک بار مل کے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عمل سے اپنے جو راہ خدا دکھاتا ہے، عمل سے اپنے جو راہ خدا دکھاتا ہے، اور برائیوں سے جو اولاد کو بچاتا ہے، جو اپنے نفس سے لڑتا ہے جیت جاتا ہے، اور حلال رزق جو اس دور میں کماتا ہے، مقام اس کا دل شاہ مشرقین میں ہے، وہ کربلا میں ہے اور لشکر حسین میں، اور پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے، تنزیل سے پہلے، بس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے۔ مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو، پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی ہے، اور منافقوں کو میں یوں بھی سزائیں دیتا ہوں کہ گلی گلی میں علی کی سزائیں دیتا ہوں، علی کے نام سے جب بھی خوشی ملی ہے مجھے، میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں۔ مل کے نعرہ حیدری یا علی، مل کے بابا دے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ فیضان گرامی آپ سلامت ہیں، آباد ہیں۔ آئیے زیارت عاشورہ کا
آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ مالک مہربان پروردگار جو بھی بیمار ہے اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہم سب کے مرحومین کو بلندی درجات عطا فرما، ہم سب کے مرحومین کو جوار معصومین نصیب فرما، اور جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں میرے مالک تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے، پروردگار عالم بڑا میزبان ہے، جو ہمارے مرحومین تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں پروردگار تو بہترین میزبان ان کو جوار سید اور جوار معصومین نصیب فرما۔ مل کے بابا صلوات اللہم صلی علی زیارت عاشورہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ زیارت ایسی زیارت کہ آپ مستقل اس کو پڑھتے ہوئے یقیناً آپ کے دل نرم ہو چکے ہیں۔ آئیے آنکھوں کو آنسوؤں سے وضو کر لیں اور یہ دیکھتے ہوئے چلیں رجب کا مہینہ مصائب کیا پڑھا جائے، پڑھ دوں گا مصائب بھی یقیناً کامل حکم میں آپ کے سامنے، لیکن معصوم کی محبت کو دیکھیے کہ امام ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ہم سے کتنا پیار کرتی ہے۔ یعنی کہ میں نے علماء کرام سے سنا، یقیناً آپ نے بھی سنا ہو، کہ شہزادی فرماتی ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرا ہر شیعہ جنت میں نہیں جاؤں گا۔ یہ پیار کم ہے، ذرا سوچیں کس طرح سے، لیکن ہم نے عجیب بات یہ کہ معصوم کی محبت کا جواب ہم کبھی محبت سے نہیں دیتے، ہم کبھی مولا حسین کی محبت کا جواب محبت سے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر دیکھنا ہے نا تو خدا کتنا کریم ہے، دیکھو حسین کتنا کریم، بی بی زہرا کتنی کریمہ بھی، بی بی زینب سلام اللہ کیا کریمہ بھی۔ تو جب ہم خدا کی بارگاہ میں جائیں یا کبھی ہم اس قسم کی ایسی زیارات وغیرہ پڑھیں تو ہم کو یقیناً خدا سے قریب ہونا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ معصومین سے قریب ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سوچیں سمجھیں کہ معصوم ہم سے کیا چاہتے ہیں، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ آئیے ہم جیسے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ زیارت عاشورہ کے حوالے سے کہ اس کو جس انداز سے پڑھنا چاہیے کہ آپ کے آنکھ میں آنسو ہونے چاہیے، آپ کو گریہ کرنا چاہیے، گریہ کرتے رہیں، آنکھوں کو آنسوؤں سے وضو کر لیں اور اس کے بعد چلیے آئیے ہم جو ہے وہ زیارت عاشورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عزیزان جب بھی درود پڑھیں واجل فرجہم ضرور پڑھیں، ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یقین جانیے کہ میں یہ کہوں کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد یہ فضائل ہے، واجل فرجہم یہ مصائب، یعنی اے وارث خون حسین مہدی مولا آ جائیے نا، یعنی اے وارث خون علی اصغر مہدی مولا، یعنی اے وارث خون علی اکبر مولا آ جائیے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین ابن سید الوسیل، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدتی نساء العالمین، آپ پر سلام ہو فاطمہ کے فرزند، جو جہانوں کی عورت کی سردار۔ عزیزان روایتوں میں ملتا یہ بچہ ماں سے رحم سے بات کیا کرتا تھا، بی بی بابا سے پوچھتی ہیں بابا یہ بچہ کیوں کہتا ہے یا اماں ہوا ناچان، اماں میں پیاسا، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا
سيدتي نساء الأرض السلام عليك يا طار الله وابن الزهر والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي هلت بثنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبا ما بقيت بقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت البغية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع الإسلام جلت وعظمت المصيبة بك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل بيته ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأضالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالك برأت إلى الله وليكم منهم ومن إشيائهم وأتباعهم أوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سلمكم وهرب لمن هربكم جو بھی جہاں بھی موجود ہے جس کو بھی میری آواز آ رہی میرے ساتھ ہم آواز ہوتے إني سلم لمن سلمكم وهرب لمن هربكم إني سلم لمن سلمكم وهرب لمن هربكم يا أبا عبد الله میری صلح ہے آپ سے صلح کرنے والوں سے اور میری جنگ ہے آپ سے جنگ کرنے والوں سے آئے میرا مولا حسین عالیجان میری زیادہ تر گفتگو اپنے دوستوں سے اپنے بچوں سے ہوتی ہے بزرگان کے سامنے میں ہمیشہ اپنا سبق پڑھا رہا تھا ہم نے دیکھنا یہ کہ مولا حسین میں اپنے بچوں سے اپنے دوستوں سے کہا جہاں بھی میری آواز جا رہی مولا حسین کی عزاداری میں غفلت نہیں برتنا مولا کتنا پیار کرتے ہیں کتنا عشق کرتے ہیں ہم سے اگر ہم مولا کی محبت کا جواب محبت کریم مولا خدا کریم ہے یہ اس کی کریمی کا مظہر ہے کیا کہا تھا ہر کے بھائی نے جب ہر نے کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا مجھے حسین کے کیمپ میں جانا اور کا بھائی کہتا تو نے جو کیا تیرا خیال ہے حسین تجھے معاف کر دے گا کہتا میں جانتا کریم ابن کریم ہے مجھے معاف کر دے گا اور کس طریقے سے جو ہے آپ نے پورا واقعہ علماء کرام سے سنا وہ کو اٹھا کے سینے لگا لی انت الحر فی الدنیا والآخرہ عزیزان جب ہر کو معاف کر دیا ہر کہتا ہے کہ مولا جب میں نے لجام فرس نے ہاتھ ڈالا تھا بے ادبی کی تھی مولا محمل سے رونے کی صدائیں بلند ہوئی تھی اور جب تک شہزادی سے معافی نہیں مانگتا اور کہتا ہے مولا میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا اور کو لے کے مولا پہنچے بی بی زینب کے خیمے کے پاس دیکھیے کتنی کریمہ بی خدا کریم ہے یہ اس کی کریمی کا مظہر ہے وہ کریم بیوی کریمہ بیوی باہر کھڑا ہے غور خیمے سے مولا حسین خیمے کے اندر شہزادی کے پاس گئے اور مولا فرماتے ہیں زینب اور معافی مانگنے آیا اور کی آواز آئی شہزادی اور معافی مانگنے آیا سنیں گے عزیزان کس انداز سے بی بی نے غر کو معاف کیا آپ نے سنا مولا حسین نے سینے لگا کے حر کو فرمایا تھا انت الحر فی الدنیا والآخرہ تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد مگر میری شہزادی بہن اپنے بڑا عجیب انداز اپنایا اور کی آواز آئی شہزادی حر معافی مانگنے آیا ہے بی بی فرماتی ہے حر مجھے شرمندہ نہ کر تو ایسے موقع پہ آیا ہے میں تیری میزبانی بھی نہیں کر سکتی اللہ اکبر سب مل کے نزلمان لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم
إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاتل ولعن الله ابن مرجانا ولعن الله ولد سعد ولعن الله شمر ولعن الله أمة أسرجت والجمعت وتنقمت لقتالك بأبي أنت وأمي میرے ماں باپ آپ کے قربان یا ابا عبداللہ. اللہ اکبر. جان میں نے کہا کہ میں اپنے دوستوں سے اپنے بچوں سے بات کرتا ہوں. میرے بچوں میرے دوستوں مولا حسین کی عزاداری میں غفلت نہیں برتنا. کبھی مولا کی عزاداری غفلت نہیں برتنا. سنیں گے آپ ایک واقعہ کچھ اس طریقے سے. جو لوگ قم جا چکے ہیں ابھی بھی معصومہ قم کی زیارت کر چکے ہیں ماشاءاللہ انہیں معلوم ہے کہ قم کے نزدیک ایک شہر ہے یزد. اس شہر میں بہت بڑی عزاداری ہوتی ہے. جیسے آپ لوگ اربعین پہ جاتے ہیں اور عراق میں عزاداری جو دیکھیے تو یزد میں بھی بہت بڑی عزاداری. پورا شہر ماتم ایک نوحہ خوان پڑھ رہا ہوتا ہے پورا شہر ماتم کر رہا. بہت بڑی عزاداری ہوتی ہے. وہ بہت زیادہ عزاداری کے اوپر خرچہ کرتے ہیں. تو اس میں سے ایک انجمن کے کچھ لوگ ایک بزنس مین کے پاس گئے کہ ڈونیشن کے سلسلے میں کہ بہت بڑی عزاداری ہے بہت بڑی مجلس ہے مولا حسین کے حوالے سے آپ کچھ ڈونیشن دے دیں گے تو سپورٹ ہو جائے گی ہمیں. وہ بزنس مین پوچھنے لگا کتنا خرچہ ہے اس کا سارا خرچہ عزاداری کتنا ہے. جو لڑکا تھا وہ کہنے لگا خرچہ تو آگا بہت زیادہ ہے بے تحاشا ہے. آپ جو استطاعت کے مطابق سپورٹ کر سکتے ہیں آپ ان میں سپورٹ کر دیں تاکہ کچھ نہ کچھ اس میں سپورٹ مل جائے. اس بزنس مین نے اس کے سامنے چیک بک رکھی اور چیک بک رکھ کے کہتا ہے کہ اس پہ لکھو کتنا خرچہ ہے سارا خرچہ لکھو کتنا خرچہ ہے. اس لڑکے نے بیچارے نے ڈرتے ڈرتے جو اماؤنٹ تھا وہ چیک بک پہ لکھ دیا. اس بزنس مین نے اماؤنٹ جو اس نے لکھا تھا اس پہ ہاتھ رکھے بغیر پڑھے دستخط کر دیے بغیر پڑھے دستخط کر دیے. چیک پھاڑا دلی کا جاؤ لے جاؤ عزاداری کر مولا سے. یہ چلا گیا عزاداری ہو گئی بہت اچھی عزاداری ہو گئی. کچھ دن بعد اس بزنس مین کا انتقال ہو گیا. یہ ان لڑکوں میں سے کسی ایک لڑکے خواب میں آیا. اس نے خواب میں دیکھا لڑکے نے کہتا آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھی جگہ بیٹھے اتنی شاندار علی شان جگہ ماشاءاللہ آپ بیٹھے آپ کا معاملہ مولا حسین کے ساتھ کیسا رہا. کہتا بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا میرا معاملہ مولا حسین کے سامنے کیا مولا نے بغیر پڑھے دستخط کر دی. اللہ اکبر کریم مولا مولا آپ میرے ماں باپ آپ تو قربان بأبي أنت وأمي لقد رمى مصاب بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ذلك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعل عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قتلك نسبك الهر وبالبراءة ممن أسست ساعة الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسولك ممن أسست أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برأت إلى الله وعليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلمان لمن سالمكم وهربان لمن هربكم. سب مل کے إني سلمان لمن سالمكم وهربان لمن هربكم. إني سلمان لمن سالمكم وهربان
لمن حاربكم اللہ اکبر. عزیزان بس سوچیں، ہمیں اپنی زندگی میں تبدیلی لانی چاہیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں مجلس سے، ماتم سے، نوحے سے، زیارت عاشورہ سے، دیگر دعاؤں سے، ان سب سے ہمارے کریکٹر کے اندر تبدیلی آنے چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ امام ہم سے کیا چاہتے. ہم نے جو اتنا بڑا پیریڈ گزارا بھی زیارت عاشورہ کے اندر، ماشاءاللہ روزانہ ہی آپ کے یہاں زیارت عاشورہ ہو، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی ہیں. ہم کیا صرف مولا سے مانگ ہی رہے ہیں کہ مولا دے 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 گاڑی دے دے، مولا اولاد دے دے، مولا نوکری دے دے، یا ہم نے کچھ دینے کا بھی فیصلہ کیا؟ کبھی تو ایسا ہو کہ مولا حسین کے سامنے کھڑے ہو کے مولا آج مانگنے نہیں آیا، آج مانگنے نہیں آیا، مولا آپ بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. کبھی تو ہمیں یہ کہنا چاہیے مولا آپ بتائیں کہ مولا میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. بس ان سے جب ہم اتنا بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں، دعوے کر رہے ہیں کہ میری صلح ہے آپ سے صلح کرنے والے سے، میری جنگ ہے آپ سے جنگ کرنے والے سے، تو برادران گرامی ہمیں بھی پھر ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا مولا ہمیں چاہتے ہیں. اور صرف نماز روزے کے اندر اسلام نے پورا سسٹم دیا ہے. اس گھرانے نے، رسول خدا نے، اور اس گھرانے نے ایک سسٹم دیا. مولا حسین فرماتے ہیں دن کا کچھ حصہ ماں کے ساتھ گزارو. رسول خدا فرماتے ہیں بہن کے گھر جاؤ تو کچھ لے کر جاؤ. مولا متقیان فرماتے ہیں باپ کے آگے نہیں چلو، اس کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرو. اس کو حد یہ کہ امام فرماتے ہیں محفل میں باپ کو پیٹ کر کے نہیں بیٹھو. ہم نے دیکھنا نہیں تھا. امام موسی کاظم فرما رہے ہیں صلح رحمی زندگی بڑھاتی، قطع رحمی زندگی قطع کرتی. بس عزیزان گرامی ہمیں یہ ساری باتیں سوچتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسا بنانا جیسا امام چاہتے. آئیے سب مل کے بولیں انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. وأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم وارزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وصله أن يبلغ المقام المحمود الذي لكم عند الله، أن يرزقني طلب ثاركم مع إمام المهد ظاهر ناطق بالحق منه. وأسأل الله بعقدكم وبالشان الذي لكم عنده أن يؤتيني بمثابتكم أفضل ما مثاب بمصيبته. يا مصيبة ما أعظم رزقيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. خدا میری زندگی کو محمد و آل محمد کی زندگی جیسی اور میری موت کو محمد و آل محمد کی موت کی مانند بنا. دعا کریں خدا ہمیں بھی بستر پہ رگڑ کے مرنے کی موت سے بچا، ہمیں بھی شہادت نصیب فرما، زندگی ایسی عطا کر جس سے آل محمد. اللہ اکبر. بہت بڑی دعا ہے عزیزان جی، بہت بڑی دعا. اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد. ایک شخص رسول خدا کے پاس آیا،
اور آگے کہتے ہیں میں خدا کو دوست رکھتا ہوں. خدا نے کہا کہ رسول خدا نے فرمایا میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں. اس نے کہا کہ میں آپ کو بھی دوست رکھتا ہوں. سرکار نے فرمایا میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. اس نے کہا میں مولا متقیان کو بھی دوست رکھتا ہوں, علی کو بھی دوست رکھتا ہوں. اب رسول خدا کا جواب بڑا عجیب تھا. جب اس نے کہا میں خدا کو دوست رکھتا ہوں, میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں, اور جب میں آپ کو دوست رکھتا ہوں سرکار فرماتے ہیں میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. جب یہ کہتا ہے میں علی کو بھی دوست رکھتا ہوں, سرکار فرماتے ہیں پھر مشکلوں کے لیے تیار ہو جا. اللہ, میں یہ سوچ رہا تھا اگر یہ کہتا کہ میں حسین کو بھی دوست رکھتا ہوں تو شاید نہیں معلوم سرکار کیا فرماتے, لیکن حسین کی دوستی خون مانگتی ہے, خون مانگتی ہے حسین کی دوستی. اس مظلوم حسین کو یاد کریں اور مولا امام زمان کو یاد کریں. آئیے میں اسی زیارت عاشورہ کے دوران آپ کے سامنے وہ ان لوگوں کے نام لے دوں جو مریض ہیں, اور جن مریضوں کے لیے یہ دعائے کمیر یہ زیارت عاشورہ کا پورا سلسلہ رکھا گیا. انشاءاللہ کبھی اگر مجھے موقع دیا گیا تو آپ کے سامنے دعائے کمیر بھی پڑھیں گے ضرور, لیکن ہر مریض کو یاد کریں, مولا حسین کا واسطہ دے, بی بی زہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ دے کے سوال کریں. پروردگار عالم یہ جو مریض ہیں جو میں آپ کے سامنے, کیونکہ آپ کی آنکھیں یقیناً نم ہوں گی, بس معصوم فرماتے جب دعا مانگو خود کو رونے پہ مجبور کرو, چاہے مچھر کے پر کے بھیگنے کے برابر تمہاری آنکھ میں آنسو آتا ہے. اللہ فرماتے گریا کیا, رویا کرو دعا مانگتے وقت. اس میں آپ کے سامنے نام لے رہا ہوں, انہیں آنسوؤں کے ساتھ آپ ان مریضوں کے لیے دعا کیجیے کہ پروردگار عالم ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. مظہر واسطی, منتظر مہدی صاحب, عباس سلیخا صاحب, عطیہ زہرا صاحبہ, طاہرہ صاحبہ, مبینہ تنظیم صاحبہ, ایس جے رضوی صاحب, اور ملکہ مرزا, قیصر ربانی, ساجد رضا, مناقبہ, مصطفیٰ ناصر یا نصیر, مصطفیٰ ناصر, سید حسن نقوی, مبین اصغر, سید شمیم احمد زیدی اور سکینہ, اور دیگر جو مریض آپ کے ساتھ رہتے ہیں, اطراف میں اٹھتے بیٹھتے, جو آپ سے التماس سے دعا کہتے, سب کے لیے دعا کریں, اور سب کے لیے دعا کریں کہ پروردگار عالم بحق بیمار کربلا انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اس مظلوم بی بی کو یاد کریں کہ جو دنیا سے یہ کہہ کے گئی بابا تیرے بعد مجھ پہ وہ مصیبتیں آئیں جو دنوں پر بڑھتی تاریخ راتوں میں بدل جاتے. اللہ اکبر. مجھے مسائل پڑھنے کا بہت زیادہ اس وقت نہیں کیونکہ خوشحالی کا مہینہ, لیکن شہزادی کی محبت کو یاد کر سکتے ہیں. آپ یہ ذرا سوچیں کہ آپ کو شہزادی کے بہت سے جملے ایسے ہیں جو تکلیف دیتے ہوں گے. صبت علیہ مصائب, یہ جملہ آپ کو بہت تکلیف دیتا ہے. بی بی کون سی ایسی مصیبتیں پڑی کہ بی بی کے بال سفید ہو گئے, اس کم سنی میں سفید ہو گئے. اور مجھے بہرحال ایک جملہ بہت تکلیف دیتا ہے جو میں نے اس سال نوحہ بھی بنا دیا. اس سال چونکہ میں نے نوحہ بھی بنا دیا, اسی کے اوپر جو بہت ہی ایسا جملہ ہے کہ جو اس پہ میں سمجھتا ہوں انسان کو مر جانا چاہیے. وہ کیا عالم تھا, وہ کیا موقع تھا, وہ کیا ماحول بن گیا تھا دربار کے اندر. شہزادی کو کہنا پڑ گیا اب میں جھوٹ نہیں بولتی, جھوٹ نہیں بولتی. اللہ اکبر. مر جائے آدمی اس جملے کے اوپر. اور روایت بتاتی عزیزہ جی شہزادی گھر پہنچی ہیں, دروازہ کھلا ہے, آپ اندر پہنچی ہیں تو آپ زمین پہ بیٹھ گئے. اب زمین پہ بیٹھ کے شدید گریا کر رہی تھی. مولا متقیان فرماتے زہرا اتنا گریا کیوں کر رہی؟ اس وقت بھی شہزادی نے یہی شکایت کیا مجھے سر دربار جھٹلایا گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس عزیزان گرامی خدا سے دعا کریں, سب سے بڑی دعا ہے, بہت بڑی دعا ہے. اللہم اجعلنا حیا محمد وآل محمد وممات ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن عقد الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله
في كل موت وموقف وقف فيه نبيك صلی اللہ علیہ وآلہ. ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. جتنے بھی بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں اور توسل کریں. عزیزان گرامی ان معصومین سے مانگیں, توسل کریں, اختیار کریں کا توسل. یقیناً ایسا ہے کہ آپ توسل کریں گے اور دعائیں قبول ہوں گی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ دعا قبول نہ ہو. جیسا کہ میں کئی دفعہ کہہ چکا, پتہ نہیں آپ نے سنا نہیں سنا, لیکن میں نے ایک روایت ہے کہ معصوم امام تقی علیہ السلام کے صحابی, امام تقی علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں مولا میں زیارت امام حسین کے لیے جا رہا ہوں. امام نے فرمایا جب تم حرم میں پہنچ جاؤ تو میری دعا کرنا, میں بیمار ہوں. اس نے دستے ادب جوڑے, کہتا ہے مولا آپ خود امام ہیں. امام نے فرمایا یقیناً ہم امام, لیکن اس حرم کے گنبد کے نیچے دعائیں مستجاب ہوتی. کہتا ہے مولا اگر کوئی نہ جا سکے. امام نے فرمایا جس جگہ جتنی دیر ذکر حسین ہوتا خدا اس جگہ کو وہی مقام عطا کرتا ہے جو اس گنبد کے نیچے ہے. بس عزیزان گرامی آپ کی یقیناً دعا مستجاب ہو. میں زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہوں, مولا حسین کے بارے میں باتیں کر رہا ہوں اور معصومین کی باتیں ہونی, آپ کی دعا مستجاب ہوگی. آپ گریہ کریں, فریاد کریں, آنکھ سے آنسو نکلے, آپ مولا سے باتیں کریں. ہم خطا کار جسے دعائے کمیل میں مولا متقیان فرماتے ہیں خدا میرے وہ گناہ بخش دے جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں. میرے گناہ ایسے جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں, اسی لیے میں تنہا نہیں آیا, میں اپنے ساتھ واسطے لے کر آیا. خدا تجھے تیرے حسین کا واسطہ میری اپنی بارگاہ میں میری دعا قبول فرما. جو بھی بیمار ہے جبھی وزارہ کے شکستہ پہلو کا واسطہ, جن کے لیے ہم نے یہ زیارت عاشورہ کا پورا ایک سلسلہ کا پروردگار انہیں صحت کاملہ واجلہ فرما, اور میرے مالک اس کرونا کی وبا سے انسانیت کو نجات عطا فرما. اللہ اکبر. بس عزیزان گرامی یاد کر لیں معصوم کے کچھ, لیکن ایک جو میں بات کر رہا تھا کہ معصوم کتنی محبت کرتے ہیں, کبھی ہم سوچیں کتنا پیار کرتے ہیں. ایک شہید اپنی ماں کے خواب میں آئے, آ کے کہتا ہے ماں آپ میری قبر پہ نہیں آئیں. ماں کہتی ہے میرے لال میں کل تیری قبر پہ آؤں گی. اگلے دن گھر سے نکلی, رستے میں مولا حسین کی مجلس میں بیٹھ گئی. بہت گریا ہوا, روتی رہی, اس کو دیر ہو گئی. اس نے سوچا کہ میں کل چلی جاؤں گی. گھر آ کے سو گئی. رات شہید پھر خواب میں آ گیا, اماں آج بھی آپ میری قبر پہ نہیں آئی. ماں کہتی ہے میرے لال میں گھر سے نکلی تھی مگر رستے میں مولا حسین کی مجلس ہو رہی تھی, میں مجلس میں بیٹھ گئی, مجھے دیر ہو گئی, میں کل تیرے پاس ضرور آؤں گی. سنیں گے عزیزان, اگلے دن گھر سے نکلی, قبرستان پہنچی, قبر پہ پہنچی, دیکھا ایک بی بی بیٹھی گریا کر رہی ہے. اس سے کہتی ہے آپ کو شاید مغالطہ ہوگا, یہ آپ کے بیٹے کی قبر نہیں ہے, یہ میرے بیٹے کی قبر ہے. اس بی بی کی آواز آئی, ہمیں پتا ہے یہ تیرے بیٹے کی قبر ہے, کل تو میرے بیٹے پہ آنسو بہا رہی تھی, آج میں تیرے بیٹے پہ آنسو بہا رہی ہوں. تیرا بیٹا شہید ہے, میرا بیٹا سید الشہداء. اللہ کتنا پیار کرتے ہیں, مگر ہم ان کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتے. اللہ اکبر. اللہم اجعلنا حیاء محیا محمد وآل محمد وممات ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبلغت به بنو أمية وابناك تلك بعض اللعين ابن اللعين للسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله بكل موت وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم العن أبا سفيان ومعاوية وابن أبي سفيان ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين عليه السلام. السلام صلوات الله عليه. اللهم احفظ عني والعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي وبالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليهم السلام.
اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر دار له ولا ظالم. اللهم لنصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت ببايعت وتابعت لو قتله. اللهم لعنهم جميعا. خدا کی لعنت دشمنان اہل بیت کو خدا کی لعنت، انہوں نے اہل بیت کو ستایا، انہوں نے اہل بیت کو پریشان کیا. لعنت ہو خدا کی اس پر کہ جس نے پس گردن سے ضربے لگا لگا کے مولا حسین کو شہید کر دیا. اللہ اکبر. اے خدا تجھے واسطہ چہاردہ معصومین کا، ہم تیری بارگاہ میں بیٹھیں اور دشمنان اہل بیت پہ لعنت کرتے ہیں. اے پروردگار دشمنان اہل بیت کو، ان دشمنان اہل بیت کو وہ سزا دے پروردگار جہنم کا آخری سزا، اور تو بہترین سزا و جزا دینے والا، بہترین جزا بھی دیتا ہے اور تو سزا بھی دیتا ہے. دشمنان اہل بیت کو ایسی سزا دے کہ جس کے وہ حقدار ہیں اس سزا کے. پروردگار عالم تجھے معصومین کا واسطہ ہم تیری بارگاہ میں بیٹھے، ہمیں معصومین کی معرفت عطا فرما، تو ہم امام زمان کی معرفت عطا فرما. عزیزان میں اور آپ تو کربلا سن کے روتے، ہم اور آپ تو کربلا پڑھ کے روتے. اگر مولا امام زمان کو کربلا دکھائی جاتی، مولا کو واقعات دکھائی جاتی، مولا کربلا دیکھ کے گریا کرتے، مولا کے آنکھ سے خون کے آنسو بہتے. میں اور آپ تو صرف سن کے گریا کرتے، لیکن مولا کو کربلا دکھائی جاتی. جب میرا مولا ظہور کرے گا، کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کے میرا مولا کہے گا انا بقیت اللہ، میں بقیت اللہ. اے اہل آدم میرا جد حسین ہے جس کو پیاسا شہید کر دیا. ارے وہ اتنا مظلوم تھا کہ جسے ظالموں نے شہید کرنے کے بعد اس کے بدن پہ لباس تک نہ چھوڑا. اے مظلوم حسین کے مظلوم فرزند، اے طالب دم مقتول کربلا، یا امام میں نے کربلا کو پڑھا ہے، میں نے کربلا کو سنا، مگر کربلا کے مناظر کو دیکھ کر خون کے آنسو بہانے والے مولا آپ ہی بتائیے نا، کربلا میں آل نبی پہ کیا گزر گئی. مولا سے پوچھئے گا، مولا کو مناظر دکھائے جاتے، مولا سے پوچھئے گا جب علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی مولا کیا عالم تھا، جب علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ پیاسا شہید ہوا مولا کیا عالم تھا. مولا سے پوچھئے گا جب قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے مولا کیا عالم تھا. مولا سے پوچھئے گا جب میرا غازی سرکار کٹے بازوؤں سے زین سے زمین پہ آیا تھا تو پہلے سینہ زمین پہ لگا تھا یا سر زمین پہ لگا تھا. مولا سے پوچھئے گا. مولا کو مناظر دکھائے جاتے، مولا سے پوچھئے گا مولا جب میرا مولا حسین زین سے زمین پہ آیا تھا آپ کو آواز تو دی ہوگی، آپ کو پکارا تو ہوگا. عزیزان مولا سے پوچھئے گا، سب مناظر مولا سے پوچھئے گا، مگر عزیزان پوچھنا سب پوچھنا
جو بھی آل نبی پہ گزری تھی سب پوچھنا مگر یاد رہے خبردار خبردار زینب پہ گزری کیا تھی کبھی پوچھنا نہیں لرزاں ہے ذوالفقار تو رخ پر جلال ہے یہ غیرت امام زمان کا سوال ہے یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان اللہ اکبر السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي هلت دفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولجعله الله أغلحت مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين حسیسان راوی کہتا ہے میں نے قیدی کو دیکھا گلے میں توقے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پاؤں میں بیڑیاں کمر جھکی ہوئی قیدی کے ساتھ ایک 5 برس کا بچہ بھی اس کے گلے میں رسا ہے وہی رسا اس قیدی کے گلے میں قیدی نے کمر سیدھی کرنی چاہی تو باقر کی آواز آتی ہے کمر جھکا لو بابا بابا رسی اتنی چھوٹی ہے میرا گلا گھٹ رہا ہے باپ راوی کہتا ہے میں نے قیدی کی مظلومیت کو دیکھا میں قریب گیا میں نے کہا السلام علیکم یا ایھا الغریب اے غریب الوطن تجھ پہ میرا سلام غریب نے سلام کا جواب دیا کہا ذرا پھر سے سلام بھیج راوی کہتا ہے میں نے پھر کہا السلام علیکم یا ایھا الاسیر قیدی تجھ پہ میرا سلام قیدی نے سلام کا جواب دیا کہا ذرا پھر سے سلام بھیج راوی کہتا ہے میں نے پھر کہا السلام علیکم یا ایھا الضعیف بیمار تجھ پہ میرا سلام بیمار نے سلام کا جواب دیا کہا ذرا پھر سے سلام راوی کہتا ہے بیمار ہے قیدی کیا تجھ پہ پہلے کبھی کسی نے سلام نہیں بھیجا جو تو کہتا ہے پھر سے سلام بھیج پھر سے سلام بھیج قیدی کی آواز آئی ہم وہ ہیں جن پہ اللہ اور اس کا رسول سلام بھیجتا مگر کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام مجھے کسی نے لائق سلام نہیں سمجھا السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عزیزان یہ اسی کا تو پوتا ہے جب میرا مولا علی گھر میں پہنچا دیکھا شہزادی زہرا گریہ فرما رہی مولا فرماتے ہیں آپ کیوں گریہ کر رہی ہیں بی بی کی آواز آئی یا علی میں نے سنا ہے یہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے میرا مولا فرماتا پوچھ لیا ہے تو سن لیجیے سلام دور کی بات ہے میں سلام کرتا ہوں یہ جواب نہیں دیتے اللہ اکبر السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم قص أنت ولدان مني فهي أولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم العن يزيد بن معاوية خامس والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. ہم یہ سجدے کی یہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں دعا انشاءاللہ ویسے بھی آپ جب نماز پڑھیں تو سجدے میں جا کے دعا پڑھ لیجیے گا. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابه
الحمد لله على عظم الرضية اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم الخروج وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذي بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اجان بس یہ سلسلہ اختتام ہوا. نہیں معلوم دوبارہ دعائے زیارت عاشورہ پڑھنے کی کس کو توفیق اور کس کو سننے کی سعادت نصیب ہو. خدا بزرگ کو برتر سے دعا ہے کہ جس سلسلے کا آغاز سے کچھ عرصہ پہلے کیا تھا آج اس کا آخری اہم تھا، لیکن بہرحال یہ زیارت عاشورہ تو ہماری زندگی میں ویسے ہی موجود ہے. اس کو پڑھتے رہیے اسی طریقے سے اور مومنین کے لیے اس میں دعائیں مل کے دعا کریں. اے میرے مولا کریم پروردگار عالم، جو بھی جہاں بھی بیمار ہے اس کو صحت کاملہ والا پروردگار سے دعا کریں. یا میرے مولا کریم جو بھی غمگین قیدی ہے، بے گناہ قیدی ہے، اس کو رہائی عطا فرما. پروردگار جو مقروض ہے اس کو قرض ادائیگی کی طاقت عطا فرما. دعا کریں خدا سے کہ جو بچیاں امتحان دے چکے ہیں، دے رہے ہیں یا دینے والے شجاع بھائی آپ کا کیمرہ جو ہے وہ تھوڑا پرابلم کر رہا ہے اور آپ ان میوٹ کر لیں اپنے آپ کو پلیز. تھینک یو. وہ اصل میں کال آ گئی تھی. بہرحال وہ کیوں کال آ گئی. بہرحال دعا کر رہے تھے کہ ہم اب اس اختتام کی طرف جا رہے ہیں کہ جن کے بھی ابھی نام لیے تھے اس مالک میں دعا کریں مالک مہربان ان تمام بیماروں کو، نہ صرف وہ بلکہ ان کے علاوہ بھی جتنے بھی بیمار ہیں جہاں بھی بیمار ہیں پروردگار عالم ان کو صحت کاملہ واجلہ عطا فرما. جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ان کو ترقی عنایت فرما. دعا کرے خدا بزرگ و برتر سے کہ ملک خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما اور جہاں جہاں بھی مومنین موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دعا کریں خدا بزرگ و برتر سے خدا جو بھی بے جرم و خطا قیدی ہے اس کے رہائی عطا فرما، جو بھی مقروض ہے اس کو قرض ادا کرنے کی طاقت عطا فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ میں موجود مجاہدین کو ہمت اور طاقت عنایت فرما. دعا کریں پروردگار عالم سے کہ مالک مہربان جو بچیاں شادی کے لیے بیٹھے ہیں انہیں بہترین شریک حیات نصیب فرما. ہر مومن کو اس کا اپنا ذاتی کشادہ گھر عنایت فرما، ہر مومن کو اپنی اس کی ذاتی کشادہ سواری عنایت فرما. اور غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. دعا کرے امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب حضرت کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، حضرت کے انصار آوان میں ہمیں شمار فرما. بس ایک دفعہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے تمام پہلے تو ایک بار مل کے درود پڑھ دیں کہ جن مریضوں کے لیے ہم نے یہ سلسلہ جاری کیا تھا پروردگار عالم بحق بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ان کو صحت کاملہ واجلہ عطا فرمائے. مل کے بابا بلند صلوات اللہ صلی علی محمد و آل محمد. اور آپ سب درخواست گزاروں کہ آپ اپنے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے تمام مراض اوزام جو جان فانی سے کوچ کر گئے تمام شہداء ملت جعفریہ کو شامل کرتے ہوئے اور اپنے تمام مرحومین کو بھی شامل کیجیے گا. اور جو مجاہدین جو مقامات مقدسات پہ موجود جو اپنی جانیں دے رہے ہیں جن کی وجہ سے ہم آج بھی زیارتیں آرام سے کر رہے ہیں، اور ان کو بھی یاد کیجیے گا کہ سردار قاسم سلیمانی ان کے ساتھ شہید ہونے والے رفقا. اور مجھے بھی یاد آ گیا ہمارے ریحان بھائی ریحان اعظمی صاحب ان کا انتقال ہو گیا، ان کو بھی یاد کیجیے گا. علامہ طالب جوہری صاحب اور ملت کے دیگر علماء جن کے ابھی اس کرونا وائرس کے سلسلے میں بھی انتقال ہو گیا، ہر ایک کا نام لینا تو بہت مشکل ہے، مجھے یاد بھی نہیں سب کے نام اس وقت فوری طور پہ. ان تمام علماء کو جو اس وقت یہاں جانے فانی سے کوچ کر کے تمام شعراء کرام فرش اعضا کے تمام خدمت گزار اور اس طرح سے جیسے آپ ابھی یہ عزاداری یہاں پہ آپ نے منعقد کی ہے
اس طرح سے جو بھی پہلے کرتے رہیں اور اب جانے والی سے کچھ کرنا ان سب کو یاد کرتے ہوئے میرے والدین کو بھی یاد کیجیے گا. ہر اس مومن اور مومنہ کو یاد کر لیں جس کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات بین بینهم بالخير انك مجيب الدعوات انك قاضي الحاجات انك على كل شيء قدیر برحمتك یا ارحم الراحمین. مل کے بآواز بلند صلوات. اللهم صل علی محمد والسلام علیکم